السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ خیبر کے موقع پر ایک چرواہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں آیا اور وہ یہودیوں کی بکریاں چراتا تھا۔ اس چرواہے نے جب دیکھا کہ خیبر کے باہر مسلمانوں کا لشکر پڑاؤ ڈالے ہوئے ہے تو اس کے دل میں خیال آیا کہ میں جا کے ان سے ملاقات کروں اور دیکھوں مسلمان کیا کہتے ہیں اور کیا کرتے ہیں۔ چنانچہ بکریاں چراتا ہوا وہ مسلمانوں کے لشکر میں پہنچا اور پوچھا کہ تمہارے سردار کہاں ہیں؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بتایا کہ ہمارے سردار حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس خیمے کے اندر ہیں۔ پہلے تو چرواہے کو ان کی باتوں پر یقین نہیں آیا۔ اس نے سوچا کہ اتنے بڑے سردار ایک معمولی سے خیمے کے اندر کیسے بیٹھ سکتے ہیں۔ اس کے ذہن میں یہ تھا کہ جب آپ اتنے بڑے بادشاہ تو بڑے ہی شان و شوکت کے ساتھ رہتے ہوں گے، لیکن وہاں تو کھجوروں کے پتوں کی چٹائی سے بھرا ہوا خیمہ تھا۔ خیر، وہ خیمے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے داخل ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور پوچھا کہ آپ کیا پیغام لے کر آئے ہیں اور کس بات کی آپ دعوت دیتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سامنے اسلام اور ایمان کی دعوت رکھی اور اسلام کا پیغام دیا۔ اس نے پوچھا کہ اگر میں اسلام کی دعوت کو قبول کر لوں تو میرا کیا انجام ہوگا اور کیا رتبہ اور کیا مقام ہوگا؟ اللہ اکبر۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام لانے کے بعد تم ہمارے بھائی بن جاؤ گے اور ہم تمہیں گلے سے لگا لیں گے۔ اس چرواہے نے کہا کہ آپ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں، میں کہاں اور آپ کہاں؟ میں تو ایک معمولی سا چرواہا ہوں اور میں ایک سیاہ فام ہوں، میرے بدن سے بدبو آ رہی ہے، ایسی حالت میں آپ مجھے کیسے گلے سے لگائیں گے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم تمہیں ضرور گلے لگائیں گے اور تمہارے جسم کی سیاہی کو خدا تعالی تابانی سے بدل دیں گے اور حق تعالی شانہ تمہارے جسم سے اٹھنے والی بدبو کو خوشبو سے تبدیل کر دیں گے۔ بے شک یہ باتیں سن کر وہ فوراً مسلمان ہو گیا اور کلمہ شہادت پڑھ لیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ حضور اب میں کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایسے وقت پر ایمان لائے ہو کہ نہ تو اس وقت نماز کسی نماز کا وقت ہے اور نہ تم سے نماز پڑھواؤں اور نہ ہی روزے کا زمانہ ہے کہ تم سے روزے رکھواؤں۔ زکوٰۃ تم پر فرض نہیں ہے۔ اس وقت تو صرف ایک ہی عبادت ہو رہی ہے جو تلواروں کی چھاؤں میں انجام دی جا رہی ہے، وہ ہے راہ خدا میں جہاد۔ اس چرواہے نے کہا کہ حضور میں اس جہاد میں شامل ہو جاتا ہوں، لیکن جو شخص جہاد میں شامل ہوتا ہے اس کے لیے دو میں سے ایک صورت ہوتی ہے، یا غازی یا شہید۔ تو اگر میں اس جہاد میں شہید ہو جاؤں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری کوئی ضمانت لیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس بات کی ضمانت لیتا ہوں کہ اگر تم اس جہاد میں شہید ہو گئے تو حق تعالیٰ تمہیں جنت میں پہنچا دیں گے اور تمہارے جسم کی بدبو کو خوشبو سے تبدیل فرما دیں گے، سبحان اللہ، اور تمہارے چہرے کی سیاہی کو سفیدی میں تبدیل فرما دیں گے۔ چونکہ وہ چرواہا یہودیوں کی بکریاں چراتا ہوا وہاں پہنچا تھا، اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم یہودیوں کی بکریاں لے کر آئے ہو، ان کو جا کر واپس کرو، اس لیے کہ یہ بکریاں تمہارے پاس امانت ہیں۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ جس کے ساتھ جنگ ہو رہی ہے، جن کا محاصرہ کیا ہوا ہے، ان کا مال غنیمت کیوں وہ چرواہا بکریاں معاہدے پر لے کر آیا تھا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ پہلے وہ بکریاں واپس کر کے آئیں
پھر آ کر جہاد میں شامل ہونا۔ چنانچہ اس چرواہے نے جا کر بکریاں واپس کی اور واپس آ کر جہاد میں شامل ہوا اور شہید ہو گیا۔ جب جنگ ختم ہو گئی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم لشکر کا جائزہ لینے لگے۔ ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا مجمع اکٹھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریب پہنچے تو ان سے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ صحابہ اکرام نے فرمایا کہ جو لوگ جنگ میں شہید ہو گئے ہیں ان میں سے ایک آدمی ایسا بھی ہے جن کو ہم میں سے کوئی نہیں پہچانتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے دکھاؤ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو فرمایا کہ تم اس شخص کو نہیں پہچانتے مگر میں اس شخص کو پہچانتا ہوں۔ یہ وہ چرواہا ہے اور یہ وہ عجیب و غریب بندہ ہے جس نے خدا کی راہ میں ایک بھی سجدہ نہیں کیا، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ حق تعالیٰ نے سیدھا اس کو جنت الفردوس میں پہنچا دیا ہے، اور میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ ملائکہ اس کو غسل دے رہے ہیں، اور اس کی سیاہی سفیدی میں تبدیل ہو گئی ہے اور اس کی بدبو خوشبو سے تبدیل ہو گئی ہے۔ یہ حسین چہرے والے حضرت اسود راعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ سبحان اللہ! انہوں نے سوائے جہاد کے فی سبیل اللہ کے علاوہ کوئی کام نہیں کیا، ایک نماز پڑھنے تک کی مہلت نہیں ملی، لیکن انہوں نے صدق دل سے نور ہدایت سے اپنے دل کو منور کیا اور اتنا بڑا رتبہ حاصل کیا۔ سبحان اللہ! محترم دوستو، اندازہ کیجئے، دیکھیے اگر کچھ عرصے پہلے اس چرواہے کی موت آ جاتی تو سیدھا جہنم میں چلا جاتا۔ اب اس حالت میں موت آئی کہ ایمان لا چکا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بن چکا ہے۔ اب تو حق تعالیٰ نے اتنا بڑا انقلاب پیدا فرما دیا، اس لیے فرمایا اعتبار خاتمے کا ہے، اس لیے بڑے بڑے لوگ لرزتے رہے اور دعا کرتے رہے، خدایا ایمان پر خاتمہ فرما۔ اس پر انسان ناز کرے، فخر کرے اور اترائے، اس لیے کہ معلوم نہیں کل کیا ہونے والا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ کسی کو بھی حقیر مت سمجھو، جو شخص ہمیشہ موت کو یاد رکھتے تو اس کا دل نرم رہتا، اس کے اعمال احوال اچھے ہوتے ہیں، وہ گناہ کرنے کی جرأت نہیں کرتا، فرض کی ادائیگی میں کوتاہی نہیں برتتا، اور نہ ہی دنیا کی رنگینیاں اس کو دھوکے میں ڈالتی ہیں۔ وہ ہمیشہ اپنے پروردگار سے ملنے کا شوق رکھتا ہے اور جنت میں جانے کا سوچتا رہتا ہے۔ لیکن جو شخص موت کو بھول جائے، دنیا میں مگن ہو، بداعمالی میں مبتلا ہو، خواہشات کا انبار ذہن میں ہو، تو ایسے شخص کے لیے موت سب سے بڑی نصیحت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لذتوں کو پاش پاش کر دینے والی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ موت لذتوں کو ختم اور ضائع کر دینے والی ہے۔ ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب رات کی 1/3 گزر گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور فرمانے لگے، لوگو اللہ کو یاد کرو، جب پہلا سور پھونکا جائے گا تو ساتھ ہی دوسرا بھی سور پھونک دیا جائے گا، موت کے ساتھ ہی تمام سختیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ اللہ رب العزت کی وحدانیت کا اقرار صرف ایک اللہ کی عبادت اور شرک سے بیزاری اور موت کی تیاری کے لیے از باز ضروری ہے۔ حقیقی سعادت مندی سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ انسان کا خاتمہ بالخیر ہو۔ حدیث میں آتا ہے کہ اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہوتا ہے۔ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کی آخری بات لا الہ الا اللہ ہوئی تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہجرت کا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، جب میں اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے نکلے تو رات کا وقت تھا، ہم ساری رات سفر کرتے رہے اور صبح کے وقت ہمیں ایک چٹان نظر آئی۔ میں نے اس چٹان کے سائے میں ایک کپڑا بچھا دیا تاکہ
حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر آرام کی غرض سے تشریف فرما ہوئے اور میں نے وہاں پر پہرا دینا شروع کر دیا۔ اس دوران ایک چرواہا وہاں سے گزرا۔ میں نے اس سے دریافت کیا کہ کیا اس کی بکریاں دودھ دیتی ہیں، تو اس نے ایک بکری میرے حوالے کر دیا، جس کے تھنوں کو صاف کر کے میں نے دودھ دوہا اور دودھ کا برتن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیر ہو کر دودھ پیا اور باقی مجھے دے دیا، جو میں نے بھی سیر ہو کر پیا۔ پینے کے بعد ہم وہاں سے روانہ ہوئے تو راستے میں سراقہ بن مالک نے ہمیں دیکھ لیا۔ میں نے اسے دیکھا تو گھبرا گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ ہماری ہی تلاش میں ہوگا۔ آپ نے فرمایا، اے ابو بکر، ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کچھ دیر بعد سب سراقہ بن مالک ہمارے نزدیک پہنچ گیا تو میں نے پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمارے بالکل نزدیک آ گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر، کیوں غم کرتے ہو؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اپنی نہیں بلکہ آپ کی فکر ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ بلند فرمائے اور بارگاہ خداوندی میں عرض کیا، اے اللہ، تو جس طرح چاہے ہماری حفاظت فرما۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا تھا کہ سراقہ بن مالک کا گھوڑا پیٹ تک زمین میں دھس گیا۔ وہ چھلانگ لگا کر گھوڑے سے اترا اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کرنے لگا، میں جانتا ہوں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا اثر ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس مصیبت سے نجات دلوا دے تو میں انہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں ہیں، انہیں یہاں نہیں آنے دوں گا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حق میں دعا فرمائی اور اس کا گھوڑا زمین سے نکل آیا۔ سراقہ بن مالک گھوڑا نکالنے کے بعد واپس مکہ مکرمہ لوٹ گیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک غلام تھا، اس سے آمدنی کا ایک خاص مقدار روزانہ کی مقرر کر رکھی تھی کہ جو مجھے کما کر روزانہ اتنی آمدنی دے دیا کرو۔ ایک روز ایسا ہوا کہ وہ غلام کچھ کھانا لے کر آیا اور اس نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ اس میں سے ابھی ایک ہی لقمہ کھانے پائے تھے کہ اس غلام نے عرض کیا کہ آپ روزانہ سوال کرتے ہیں کہ یہ چیز کس ذریعے سے کمائی، مگر آپ نے آج کچھ بھی نہ پوچھا۔ ارشاد فرمایا، بھوک کی شدت کی وجہ سے کچھ معلوم کرنے کا دھیان ہی نہ رہا، اب بتاؤ۔ اس نے عرض کیا کہ زمانہ جاہلیت میں ایک قوم پر میرا گزر ہوا، ان کا کوئی شخص بیمار تھا، میں نے کچھ منتر پڑھ کر دم کر دیا، انہوں نے اس کے بدلے کچھ دینے کا وعدہ کر رکھا تھا۔ آج جو میرا ادھر سے گزر ہوا تو اچانک اس کے یہاں شادی تھی، اس لیے انہوں نے بہت زیادہ کھانا پکا رکھا تھا، اسی میں سے انہوں نے کچھ مجھے دیا جو اس وقت آپ کے سامنے حاضر ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اس بات کو سن کر فرمایا، تو نے مجھے برباد ہی کرنے کا سامان کر دیا۔ اس کے بعد منہ میں ہاتھ ڈال کر کرنے کی کوشش کی، مگر وہ لقمہ جو سخت بھوک میں کھایا گیا تھا نہ نکلا۔ حاضرین میں سے کسی نے عرض کیا کہ پانی کے ذریعے قے ہو سکتی ہے، چنانچہ بہت بڑا پیالہ پانی سے بھرا ہوا منگوا کر اس میں سے تھوڑا تھوڑا پی کر قے فرماتے رہے حتیٰ کہ وہ لقمہ نکل آیا۔ کسی نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے، آپ نے ایک لقمے کی وجہ سے
برداشت کی۔ جواباً ارشاد فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو جسم حرام سے پرورش پائے اس کے لیے دوزخ کی آگ ہی بہت مناسب ہے۔ مجھے ڈر ہوا کہ اس لقمے کی وجہ سے میرا جسم کا کوئی حصہ پرورش نہ پائے۔ امیر المؤمنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پر خدا کا خوف بے حد غلبہ تھا۔ کسی چڑیا کو دیکھتے تو فرماتے کہ کاش میں تیری ہی طرح ایک پرندہ ہوتا تاکہ قیامت کے دن اعمال کے حساب سے تو بچ جاتا۔ اللہ پاک ہمیں بہتر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک میری اور آپ کی بخشش فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، اگر یہ واقعہ آپ کو اچھا لگا